کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ بالکل ایک عام سے ماحول میں ہوں اور اچانک ایک جنسی خواہش آپ کے ذہن میں آ جائے؟ یہ خیال کہاں سے آتا ہے، خاص طور پر تب جب آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے ہوتے؟ آج ہم اسی دلچسپ سوال کے پیچھے چھپی سائنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سوچیں ذرا، آپ فون پر کچھ دیکھ رہے ہیں یا کوئی شو چل رہا ہے یا بس آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اور یہ خواہش کہیں سے بھی آ سکتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے نا تو پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے، آخر یہ خیال ابھی یہاں کیسے آیا؟ دیکھیں، جنسی خواہشات انسانی فطرت کا ایک بالکل عام حصہ ہے، لیکن جو بات حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ ان پر کتنی تیزی سے، میرا مطلب ہے حیران کن تیزی سے رد عمل دیتا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس اچانک ابھرنے والی خواہش کے پیچھے ہمارے جسم اور دماغ میں اصل میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں دماغ کے اندر ہونے والے اس تیز رفتار حیاتیاتی عمل کو سمجھنا ہوگا۔ یہ سب کچھ ایک بہت ہی چھوٹی سی چنگاری سے شروع ہوتا ہے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ جنسی تحریک 2 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں شروع ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، پلک جھپکنے سے بھی تیز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ رد عمل دے چکا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم شعوری طور پر یہ سمجھ پائیں کہ ہم نے دیکھا کیا یا محسوس کیا ہے۔ ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے جسے ہائپوتھیلمس کہتے ہیں۔ یہ ایک آٹومیٹک سینسر کی طرح کام کرتا ہے جو ہر وقت خوشی، تحفظ یا کشش کے اشاروں کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ یہ اشارہ کوئی خوشبو ہو سکتی ہے، کوئی آواز، یا یہاں تک کہ کسی کے چہرے پر ایک ہلکی سی گرم جوشی بھری مسکراہٹ بھی۔ اور ہمارا دماغ نا ہمیشہ اجازت کا انتظار نہیں کرتا۔ جیسے ہی اسے کوئی اشارہ ملتا ہے، یہ فوراً ہمارے سسٹم کو ڈوپامائن سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہی کیمیکل ہے جو ہمیں انعام ملنے پر خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور پیغام بھی بھیجتا ہے کہ یہ اچھا محسوس ہو رہا ہے، اسے حاصل کرو۔ اور یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ صرف کسی چیز کو چھونے کا تصور کرنے سے ہی دماغ کے تقریباً 80% وہی حصے متحرک ہو جاتے ہیں جو حقیقی لمس سے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ خواہشات اتنی حقیقی اور جسمانی محسوس ہوتی ہیں، چاہے حقیقت میں کچھ بھی نہ ہو رہا ہو۔ اچھا، اب کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جب آپ اچھا محسوس نہیں کر رہے ہوتے، مطلب تھوڑا پریشان یا اکیلا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ خواہشات زیادہ مضبوط کیوں لگتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جنسی خواہش کا تعلق واقعی جنس سے نہیں ہوتا۔ جب کوئی شخص تناؤ، تنہائی یا بوریت کا شکار ہوتا ہے نا، تو اس کے دماغ کا انعام والا نظام سکون چاہتا ہے۔ ایسے میں ایک جنسی خیال اچھا محسوس کرنے کا ایک فوری اور آسان راستہ بن جاتا ہے، بالکل ایک ڈوپامائن سنیک کی طرح۔ اس میں آکسیٹوسن، جسے تعلق کا ہارمون بھی کہتے ہیں، وہ بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ہارمون جسمانی قربت کے ساتھ ساتھ جذباتی تحفظ کے احساس کے وقت بھی خارج ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ایک اچھی بات چیت یا فلم کا کوئی جذباتی منظر بھی اچانک کشش کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ دماغ دراصل تعلق اور سکون کی تلاش میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ جذباتی ضرورتوں کو جسمانی سمجھ لیتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ تناؤ، سکون اور کشش کے دماغی وائرنگ آپس میں کافی جڑی ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات اس عمل کو جوش کی غلط منسوبیت کہتے ہیں، یعنی کہ جذبات کا غلط جگہ سے جڑ جانا۔ تو جب اچانک کوئی خواہش ابھرتی ہے تو یہ دماغ کا یہ کہنے کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ مجھے قربت کی ضرورت ہے، مجھے سکون کی ضرورت ہے۔ تو جو ہمیں ظاہری طور پر محسوس ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک گہری جذباتی ضرورت چھپی ہو سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی خود پر غصہ محسوس کیا ہے جب بالکل غلط وقت پر، جیسے کسی ضروری کام یا پڑھائی کے دوران، کوئی ایسی خواہش محسوس ہوئی ہو اور آپ نے کوشش کی ہو کہ اسے اپنی قوت ارادی سے بند کر دیں لیکن کر نہ پائے ہوں؟ ہم خود سے کہتے ہیں نہیں، اس کے بارے میں سوچنا بند کرو، لیکن یہ سوچ اور بھی مضبوط ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ یہ احساس بہت مایوس کن ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایک ٹھوس حیاتیاتی وجہ ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ خواہشات قوت ارادی کی کمی نہیں، بلکہ یہ حیاتیاتی اشارے ہیں۔ ہمارا دماغ نسل انسانی کی بقا کے لیے پروگرام کیا گیا ہے، اس لیے یہ اشارے اس وقت بھی کام کرتے رہتے ہیں جب ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ایک بہت سادہ سی مثال لیتے ہیں۔ اسے ایک بجتے ہوئے فون کی طرح سمجھیں۔ دیکھیں، آپ فون کی گھنٹی بجنے سے نہیں روک سکتے، یہ ایک حیاتیاتی اشارہ ہے جو بس آ گیا ہے، لیکن آپ یہ انتخاب ضرور کر سکتے ہیں کہ فون اٹھا کر جواب دیں یا نہ دیں۔ آگاہی آپ کو شرمندگی محسوس کیے بغیر یہی انتخاب کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو ان اشاروں کو پرسکون آگاہی کے ساتھ سنبھالنے کی تربیت دے سکتے ہیں۔ اس کا حل خواہش کو دبانے میں نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھنے میں ہے۔ جب بھی آپ کو اچانک کوئی ایسی خواہش محسوس ہو
तो ये 3 कदमों वाला तरीका आजमाएं। पहला कदम, रुकें, बस एक लम्हे के लिए रुक जाएं। दूसरा कदम, खुद से पूछें, मेरा जिस्म या दिमाग इस वक्त मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा और सबसे अहम, इस एहसास को बगैर किसी शर्मिंदगी के महसूस करें। हो सकता है आपको सुकून की जरूरत हो, या आप थके हुए हों, या शायद ये सिर्फ दिमाग की एक बेतरतीब तवानाई हो। इस एहसास को बगैर शर्मिंदगी के कबूल करने से दिमाग का मंतकी हिस्सा यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मुतहर्रिक हो जाता है, जो इस तवानाई को काबू करने में मदद देता है। जहनसाजी यानी माइंडफुलनेस, जर्नलिंग या गहरी सांस लेने जैसी सादा मशकें जिस्म को इस एहसास पर अमल करने में मदद देती हैं, बजाय उसके कि वो आप पर हावी हो जाए। आपको अपनी ख्वाहिशात से लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें समझने की जरूरत है। हमेशा याद रखें, आगाही अपने पुरसुकून तरीन रूप में कंट्रोल है। ये समझना कि ये इशारे आपकी पहचान नहीं है, आपको ताकत देता है। आप अपनी ख्वाहिशात नहीं हैं, आप तो वो हैं जो उन्हें देख रहा है। तो अगली बार जब कोई अचानक ख्वाहिश उभरे तो घबराने की बजाय तजस्सुस से काम लें। ये सिर्फ एक पैगाम है, इसे दबाने की बजाय इसे समझने की कोशिश करें। एक लम्हे के लिए रुकें और खुद से पूछें, मेरा जिस्म वाकई मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है।